بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رڈار نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم انڈین فضائیہ کے گرتے جہازوں کے متعلق آپ کو کچھ حقائق بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے کچھ مہینوں سے انڈین فضائیہ کے جہاز گرنا اور تباہ ہونا شروع ہوئے۔ یہاں پر سب سے پہلے ذکر 27 فروری 2019 کا کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ دن تھا جس دن اقبال کے شاہینوں نے بھارتی فضائیہ کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے، جس ایک طیارے کا ملبہ پاکستان کی طرف گرا جبکہ دوسرے طیارے کا ملبہ جموں و کشمیر کی طرف گرا۔ انڈیا کے ان طیاروں کی تباہی کے بعد متواتر انڈیا کے طیارے گرنا اور تباہ ہونا شروع ہوئے۔ جیسا کہ شاید آپ لوگوں نے سن رکھا ہو کہ کچھ عرصہ قبل ہندوستانی رائفل طیاروں کی قیمتی دستاویزات فرانس سے چوری ہو گئی، جبکہ ہندوستان نے شرمساری سے بچنے کے لیے دنیا سے چھپا کر رکھا۔ 27 فروری کے دن ہی جب پاکستان کے شاہینوں نے ہندوستان کے جہاز تباہ کیے تو بھارتی فضائیہ نے بوکھلاہٹ میں اپنے ہی ایک ہیلی کاپٹر کو مار گرایا۔ اس سے قبل ہندوستان کے ایک ایئر شو میں 2 بھارتی فضائیہ کے طیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے، جو بھارتی فضائیہ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے پائلٹ کی تربیت اتنی ناقص طریقے سے کی جاتی ہے کہ طیارے سے لڑنا تو دور کی بات، صحیح طریقے سے چلانا بھی نہیں جانتے۔ 27 فروری کے دن تباہ ہونے والے اور ایئر شو میں حادثے کا شکار ہونے والے طیاروں کے بعد یک کے بعد دیگر ہندوستانی فضائیہ کے لڑاکا طیارے سجدہ ریز ہونا شروع ہو گئے۔ ہندوستان نے طیاروں کے معاملے میں روس سے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ طیاروں کے ناقص ہونے کے ساتھ ساتھ پائلٹ بھی ناقص ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کا ایک طیارہ راجستھان میں نچلی پرواز بھرتے ہوئے تباہ ہوا۔ حضرت نعمت شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی پیشین گوئیاں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ ہندوستان کے طیارے گرنا ان کا ایک زوال اور عذاب الہی ہے۔ ہندوستان اپنی ٹیکنالوجی پر بہت مان کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری جدید ٹیکنالوجی ہے، جبکہ مسلمان اور پاکستانی اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ایک بھارتی طیارے AN-32 کا چرچا تھا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ان کا طیارہ لاپتہ ہو چکا تھا اور ان کے خیال کے مطابق شاید اسے خلائی مخلوق لے گئی۔ AN-32 چین کے وسط کی طرف غائب ہو چکا تھا۔ بعد ازاں کچھ دنوں بعد جس کا ملبہ اور اس میں سوار 13 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ کچھ دن قبل ایک انڈین ایٹمی آبدوز جس کو ساحل سمندر پر کھڑا کیا گیا تھا تباہ حالت میں پائی گئی، جس کا تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ آبدوز کا ایک دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے ایٹمی آبدوز تباہی کا شکار ہوئی۔ انڈین سیکیورٹی ادارے اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ ایٹمی آبدوز کے دروازے تو مکمل بند کر دیے گئے تھے، تو ایک دروازہ کس طرح کھل گیا؟ الحمدللہ وطن کے بیٹے اور گمنام ہیروز وطن کی بقا کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں۔ بھارتی لڑاکا طیاروں کا زوال تب شروع ہوا جب انڈین طیارے کچھ کلومیٹر پاکستانی حدود میں داخل ہوئے اور اقبال کے شاہینوں نے ان کا تعاقب شروع کیا تو انڈین طیارے نے اپنا پے لوڈ گرا کر واپس بھاگنے اور جان بچانے میں اپنی عافیت جانی۔ اس کے بعد سے یک کے بعد ہندوستانی طیارے گرنا اور تباہ ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے تو ہمیں کوئی سرپرائز نہ دیا کیونکہ اقبال کے شاہین بیدار تھے، لیکن پاکستان نے بشمول 27 فروری اور دیگر بہت سارے سرپرائز دیے۔ 27 فروری کے دن پاکستانی F-16 نے 7 ٹارگٹ کو لاک کیا، جس میں ایک ٹارگٹ وہ تھا جس میں انڈین آرمی کا چیف موجود تھا، لیکن پاکستانی طیاروں نے لاک شدہ ٹارگٹ کی بجائے کچھ فاصلے پر ہٹ کیا اور یہ پیغام دیا کہ آپ ہمیں سرپرائز نہیں دے سکے لیکن ہم نے آپ کو سرپرائز دیا۔ پاکستانی طیاروں کا لاک شدہ طیاروں کو ہٹ نہ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ہم آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ہندوستان اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا اگلی دفعہ انشاءاللہ لاک شدہ ٹارگٹ کو ہٹ کیا جائے گا۔ ہندوستان کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے، نہتے کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کشمیر کی فتح کی نوید بہت قریب ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔
ہندوستان میں خالصتان سمیت 100 سے زیادہ علیحدگی پسند تحریکیں جنم لے چکی ہیں۔ انشاءاللہ انڈیا جلد ٹوٹنے اور تباہی کے دہانے پر ہے، جبکہ ہندوستانی فضائیہ کے مقابلے میں پاکستانی فضائیہ کا دفاع اتنا ہی مضبوط ہے۔ ہمارے F-16 اور JF-17 تھنڈر پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں، جبکہ ترکی جیسے ترقی یافتہ ملک اور چند دیگر ممالک کے پائلٹ فضائی تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستانی پائلٹ اقبال کے شاہین اور فضائی دفاع میں اعلیٰ مہارت رکھتے ہیں، جبکہ ہندوستان کے گرتے طیارے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ ہندوستانی طیاروں سمیت ان کے پائلٹ کو بھی فضائی مہارت حاصل نہ ہے اور خالی دھمکیاں اور گیدڑ بھبکیاں دینے میں مہارت رکھتے ہیں۔ اگر ہندوستان کشمیر میں مظالم سے اور گیدڑ بھبکیوں اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا تو اس کو مزید سرپرائز بھی دیے جائیں گے۔ اللہ کی نصرت افواج پاکستان کے ساتھ ہے اور تمام قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ گمنام ہیروز کے نئے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل کو اینالائز ٹیم آف پاکستان اور تمام پاکستانی قوم خوش آمدید کہتی ہے۔ آپ ایک نڈر بے باک آرمی آفیسر ہیں اور دشمن کے خلاف آپ کا کام بہت نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مزید اسلام اور پاکستان کی بقا کا کام لے۔ ISI قدم بڑھاؤ، پاکستانی قوم تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کی بقا کے لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ریڈار نیوز کا پلیٹ فارم آپ کے لیے دن رات محنت کر کے ویڈیوز بناتا ہے۔ کام کی مزید بہتری کے لیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اینالائز ٹیم آف پاکستان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر چھوٹے سے بڑے ٹاپک پر آپ کے لیے ویڈیوز بنائی جائیں اور کام کو مزید بہتر سے بہترین کیا جائے۔ ریڈار نیوز کی ٹیم کو افواج پاکستان کے جوانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تھینکس فار واچنگ ریڈار نیوز۔ افواج پاکستان پائندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔